ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو عمرہ ہیں اگر وہ آنکھوں کے سامنے کروڑوں اربوں روپوں کے مالک ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ہمارے کالر یہ پوچھ رہے تھے کہ ان پہ کوئی تعزیر کوئی سزا کوئی حدود کچھ بنتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک مضبوط ستون ہے، مضبوط پلر ہے اسلام کے معاشی نظام کا۔ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے والے ادا کریں اور مستحق لوگوں تک پہنچے بھی، ہمارے ہاں دونوں طرف کمزوری ہے اور کمی پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ادا کرنے والے ادا نہیں کرتے یا صحیح طریقے سے حساب کر کے ادا نہیں کرتے، اور بعض اوقات جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہوتے۔ ہر آدمی اس بات کے چکر میں ہوتا ہے۔ آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں، جو سلسلے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے شہر میں ہی دیکھ لیں، پورے ملک میں دیکھ لیں، تو بعض اوقات ایسے لوگوں کو زکوٰۃ جاری ہوتی جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس میں انہوں نے جو بات کی نا، اس میں ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری۔ جی حکومت تو ایسے لوگوں کو مجبور بھی کر سکتی ہے، زبردستی بھی ان سے لے سکتی ہے، اور ان کو یعنی حکومت ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے ہر حال میں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک عام آدمی کو اس کی اجازت دے دی جائے۔ مجھ سے گزشتہ دنوں ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو ہم رابن ہوڈ بن جائے؟ ہاں ان کو جناب کھلانا شروع کر دیں۔ اب اگر ایک آدمی یہ سمجھے کہ یار یہ امیر آدمی یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا اور ایک یہ فریضہ ادا نہیں کر رہا، لہٰذا میں اس سے یہ فریضہ ادا کرواؤں گا، یہ تو سارے موبائل سنیچنگ شروع کر دیں گے، بائکیں لینا، گاڑی، ایسا ہی ہے۔ یہ شروع ہو جائے گا بھائی۔ پھر اس کے بعد کوئی آپ کے پاس سسٹم نہیں بچتا۔ آپ کے پاس کیا کرائٹیریا؟ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہو لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ گاڑی ہونا، اپنا ذاتی مکان ہونا، یہ کوئی زکوٰۃ فرض ہونے کا معیار نہیں ہے۔ تو ایک عام آدمی کے ہاتھ میں اگر یہ اتھارٹی آپ دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے جی میں آتا ہے تو آپ زکوٰۃ لے کے کسی کو بھی دے دیں، چوری کر کے دے دیں، ڈکیتی کر کے دے دیں، پھر تو ظاہر ہے کہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو حکومت کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ اگر حکومت اس کو سیریس لے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح حکومتی معاملات میں کرپشن ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں بینکوں کے ذریعے، ہم علماء کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بینک کے ذریعے زکوٰۃ نہیں کٹوائیں۔ کیوں نہیں کٹوائیں؟ اس لیے آپ کی جو بینک کے ذریعے زکوٰۃ کٹ رہی ہوتی ہے وہ جا رہی ہوتی ہے حکومت کے خزانے میں۔ حکومت اس کا کیا کر رہی ہے؟ اس سے جناب گاڑیاں لوگ خرید رہے ہیں، اس سے کوئی فلیٹ خرید رہا ہے، کوئی بنگلے خرید رہا ہے، ان کی اور کہا کہ بیت المال میں چلا گیا تو پھر آپ سے حساب کتاب نہیں۔ اس میں اس چیز کو تو دیکھنا چاہیے نا کہ آپ کو ان پر اعتماد کتنا ہے کہ وہ کس طریقے سے، اگر حکومت اس کو اس طریقے سے کنٹرول کرے، شفافیت اس میں رکھے، ایک عام زکوٰۃ دینے والے کو اس بات کا پتہ ہو کہ یار میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو واقعی میں مصرف میں لگ رہی ہے، ایسا نہیں کہ اس سے وہ اپنی شاخرچیوں میں اس کو اڑا